السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک ایک معزز مہمان کی حیثیت سے امت مسلمہ میں فروکش ہوا۔ اور یہ مہمان اپنے وقت پر روانہ بھی ہو گیا۔ میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کا اکرام کرے اور اس کو خوش کرے، اسے اس حال میں رخصت کرے کہ وہ خوش ہو کر جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ اس مہمان نے آ کر ہم سے تقویٰ کا تقاضا کیا کہ روزوں کے ذریعے سے اپنی زندگی میں تقویٰ کو لاؤ۔ تقویٰ کے معنی اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر کا معنی اللہ کے سامنے جواب دینے کا خیال۔ جیسے روزے میں ذرا کوئی چیز چکھ لی تو ہم دوڑتے ہیں، مفتی صاحب بتائیے میرا روزہ رہا کہ گیا۔ کتنا احتیاط کرتے ہیں کہ روزہ خراب نہ ہو جائے، باقی رہے۔ اتنی محنت کی ہے، سحری کی ہے، بھوکے پیاسے رہے ہیں، تو یہ روزے کو آنچ نہ آ جائے۔ اور کہیں یہ روزہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے اور بھوک ہڑتال بن جائے۔ اس لیے روزہ اپنی جگہ مستقل عبادت ہے،
اور اس کے ذریعے سے تقویٰ کا حصول بھی ہوتا ہے. لیکن یہ روزہ چند اور چیزوں کا بھی تقاضا کرتا ہے. روزہ خراب نہ ہو جائے اس کے لیے ہم آنکھوں کی حفاظت کریں. آنکھوں کا روزہ ہے. غیر محرم سے آنکھوں کو بچانا. زبان کا روزہ یہ ہے کہ غیبت ہے، چغلی ہے، کینہ کپٹ کی بات زبان سے نہ کر. کان کا روزہ یہ ہے کہ غیبت کی اور بری بات نہ سننا. دل دماغ کا روزہ یہ ہے کہ برے تصورات اور گناہ کے خیالات کا نہ آنا. پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ رزق حلال سے سحری، رزق حلال سے افطار. اللہ کے فضل سے رمضان المبارک میں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں لوگ. تھوک کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ نگل سکتے ہیں کہ اگل سکتے ہیں. اتنا خیال رکھتے ہیں. اب جو مساجد میں ہم دیکھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان آیا تھا اور چلا گیا. بیک ٹو نارمل ہو گئے ہم. رمضان سے ایک دن پہلے جو ہمارا حال تھا، رمضان کے ایک دن کے بعد مسجد میں وہ حال نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. عید کا چاند نظر آتے ہی ہم لوگ مسجد میں چاند کی طرح بن جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جن لوگوں کو نماز کی عبادتوں کی پہلے سے عادت ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیلۃ المعراج میں وہ پہلے آتے تھے، اسی طرح آتے ہیں. لیلۃ البرات میں بھی اپنے روٹین کے مطابق نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. اور رمضان میں بھی اپنے ٹائم سے آنا جانا، عبادتوں کا جاری رکھنا. اور رمضان کے بعد بھی رمضان جیسا ہی ان کا نظام رہتا ہے. وہی عبادتیں، وہی پنجگانہ نمازیں، گناہوں سے بچنے کا وہی نظام. عید کی خوشیوں میں ہم سیر سپاٹے میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ فرض نماز بھی بھول جاتے. کوئی کاکریاں میں گھوم رہا ہے تو کوئی چوپاٹی پہ گھوم رہا ہے. ارے بھائی عید ہے، رمضان المبارک میں ابھی عبادت کی تو کر لی، اب کیا ہے؟ جو کرنا تھا رمضان میں کر لیا، آئندہ رمضان میں دیکھیں گے. عید کی خوشی منانے کا حق کس کو ہے؟ اس پر کبھی غور کیے؟ اللہ کا حکم ہے کہ عید کے دن خوش ہو. اس لیے اللہ والے خوش تو ہوتے ہیں لیکن اندر سے روتے رہتے ہیں کہ اللہ رمضان میں راتوں کو جاگے، دن کو عبادت کی، اتنا قرآن پڑھا، اتنا روئے دھوئے بھوکے رہے، لیکن اے اللہ تیرے یہاں یہ قبول ہوا کہ نہیں؟ قبول ہوا تو واقعی عید کی خوشی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے
کہ جو زندگی رمضان جیسی گزارے گا اس کی موت عید جیسی آئے گی. تو پوری زندگی جو ہے رمضان کی طرح گزارنا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں تو ایک مہینہ رمضان آیا گیا، ہماری پوری لائف آخرت میں اللہ جو لائف دینے والے ہیں اس کے مقابلے میں ایک دن بھی نہیں. تو وہ فرماتے ہیں الدنیا یوم، دنیا کی زندگی ایک روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ایک دن ہوگا آخرت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. وہاں کا ایک دن 1000 سال، دوسری قرات کے اعتبار سے 50,000 سال، 50,000 سنہ. تو اس لائف کو آپ دیکھیں اور باور کریں، اور جو زندگی ہم کو ملی ہے تو ایک دن کے برابر بھی نہیں آخرت کی زندگی میں. اس میں کیسے رہنا چاہیے؟ روزہ دار. روزہ دار کا مطلب حرام چیزوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، ناجائز چیزوں سے بچنا، منہیات سے بچنا، جھوٹ، چوری، چغلی، گالی، بیڑی، سیڑھی، سب سے بچنا. خراب عادتوں کو چھوڑو اور اپنے اندر اچھی عادات کو پیدا کرو. شیخ شریم نے عید الفطر کے دن ایک خطبہ دیا تھا. اس میں انہوں نے تمہیدی بات کہی. وہ کیا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، تو یہ دن مدینے والوں کے لیے انتہائی غم کا دن تھا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے تشریف لانا یہ مدینے والوں کے لیے انتہائی خوشی کا دن تھا، تو آپ کا جانا انتہائی غم کا دن تھا. صحابہ کرام کا حال بڑا عجیب ہو گیا ہے. زار و قطار رو رہے ہیں کونے میں مسجد نبوی کے بیٹھ کر، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور کچھ لوگ ہنگامہ پسند ہوتے ہیں، انہوں نے ہنگامے شروع کر دی. منافق ایک دم نکل آئے کہ اب اسلام کی ضرورت نہیں، حضور چلے گئے. کچھ لوگوں نے کہا ہم بیت المال کو اب زکات نہیں دیں گے، انہوں نے زکات کا انکار کیا. کچھ لوگوں نے اسلام کا انکار کیا. فتنے کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. خبردار کسی نے کہا کہ حضور کی وفات ہوئی ہے، سر قلم کروں. تو منافق تو حضرت عمر کی تلوار سے ڈرتے تھے، وہ تو چپ ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالا دے دیا. حضرت عثمان غنی 10 دن تک بول نہ سکے.
ایک صحابی کھیت میں اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، وہاں سنا کہ حضور تشریف لے گئے، فرمایا اللہ میری آنکھیں لے لے، مجھے تو حضور کے دیدار کے لیے آنکھیں چاہیے تھی، حضور نہیں رہے تو مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں، ہاں نماز کے وقت مجھے بینائی دے دینا تاکہ تیرا فریضہ ادا کر لوں، پھر مجھے بینائی کی ضرورت نہیں۔ جب یہ ہنگامہ اور یہ عالم صحابہ کرام کا دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی مدینہ میں تھے، وہاں سے تشریف لائے، ایک دم حضور کے پاس پہنچے، چادر ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا اور آس پاس کا منظر دیکھا، سوگواری کا اور غم کا عالم دیکھا، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور دیکھے، اور اس کے بعد بلایا حضرت عمر کو، عمر ابن خطاب آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، منبر نبوی کے پاس بیٹھ جاؤ، لیکن وہ اپنے آپے میں نہیں تھے، وہ چکر کاٹ رہے تھے، نہیں سنی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرے صحابہ کرام جو غمگین تھے ان تمام کو جمع کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جمع کرنے کے بعد قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہو چکی تھی، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر قرآن کریم پر اتنی ہے کہ بر وقت وہ آیت نکالی، لگتا تھا کہ ابھی اتری، حالانکہ اب تو وہی کے اترنے کا سلسلہ سرکار کے جانے کے بعد تو موقوف ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ایک نبی ہی تو تھے، ایک بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، تو کیا سرکار دنیا سے چلے جائیں گے تو تم کیا اپنی اصل جہالت پر واپس لوٹ جاؤ گے؟ تو اللہ کا کیا نقصان کرو گے؟ اپنا نقصان کرو گے۔ چوکنا ہو گئے صحابہ کرام۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بیٹھ گیا میں آ کے اور آیت نے مجھے کھینچ لیا، آنکھیں کھل گئی کہ نہیں حضور دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، اس میں فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور جا چکے، ان کی عبادت ختم ہو چکی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بات سب کے سمجھ میں آ گئی، سب چوکنا ہو گئے، اپنے اپنے کام میں لگے۔ غم تو اپنی جگہ رہا،
لیکن کام نہیں چھوٹا، نمازیں نہیں چھوٹی، دین نہیں چھوٹا، اخلاق نہیں چھوٹے، سنتیں نہیں چھوٹی، اور وہ دین کی دعوت نہیں چھوٹی، وہ جہاد کا مشن نہیں چھوٹا۔ شیخ شریم نے فرمایا جو رمضان کی عبادت کرتا ہو کہ رمضان آئے اور ہم عبادت کریں گے تو رمضان جا چکا ہے، جیسے جو عبادت حضور کی کرتا تھا حضور جا چکے، اس طرح جو رمضان کے نام سے عبادت کرتا تھا تو رمضان جا چکا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھے، اب بھی اور ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے احکام بھی ہمیشہ رہیں گے۔ لہذا نادانی ہے کہ رمضان میں خوب عبادت کر کے رمضان جاتے ہی ایسے ہو جانا جیسے کہ تھا ہی نہیں رمضان۔ جب شادی ہوتی ہے کسی تو لوگ آتے ہیں، ولیمہ کھاتے ہیں، لفافے دیتے ہیں، سب ہاتھ دھو کر روانہ ہو جاتے ہیں، مبارکباد دے دیتے ہیں، اتنا کام کر لیتے، کور دے دیا، مبارکباد دے دیا، کھانا کھا لیا، سلسلہ ختم۔ لیکن بنتی ہے میاں بیوی کی، یہ تو آنے والے آئے کھا کے چلے بھی گئے، لیکن اب جو ہے نئی زندگی جو شروع کرنی ہے میاں بیوی کو شروع کرنی ہے، نہ وہ ولیمے پہ ختم ہوتی ہے نہ لفافے پہ ختم ہوتی، لفافے ختم، ولیمے ختم، کام شروع، زندگی نئی شروع، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے۔ 4 دن گھومنے جائیں گے، 5ویں دن بازار کی تھیلی بیوی پکڑا دے گی کہ اب جاؤ، ہو گیا، گھوم لیا، 1 مہینے کا مزہ اڑا لیا، اب اپنے کو تو پوری زندگی لے کے چلنا ہے۔ یہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے، ایک پہیا مرد ایک پہیا عورت ہے، اب یہ دونوں کو مل کے چلانا ہے زندگی کی گاڑی۔ یہاں سے لائف شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ رمضان کے اندر آدمی کے لیے روزہ رکھنا، عبادت کرنا بہت آسان ہوتا ہے، سب ہل رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی ہلتا ہے، یہ بھی پڑھتے، سب تراویح میں کھڑے ہیں تو اس کے لیے بھی کھڑے رہنا آسان ہو گیا۔ اب کھڑے رہ کر بتاؤ ذرا 20 رکعت ذرا اب پڑھ کے بتاؤ، پڑھ پائیں گے؟ نہیں مولانا، تو ایک ماحول ہوتا ہے، سب یہی کہتے ہیں مولانا تو ایک ماحول ہوتا ہے، سب کھڑے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ اب اگر 20 رکعت آج پڑھنے کا کہا جائے کہ 17 رکعت کے بعد 20 رکعت پڑھنے کی ہے تو ان جگہوں میں درد نکلے گا جہاں کبھی درد نہیں ہوا۔ اور اس زمانے میں تو دوڑ دوڑ کے تراویح پڑھ لی، کتنا اللہ کا کرم ہے، ماحول کا کتنا اچھا اثر ہوتا ہے۔ لیکن اب اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا اصل ہے۔ جیسے حافظ قرآن، حفظ کرنا آسان ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یاد کرنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے، لیکن یاد ہو جانے کے بعد یہ جو نعمت آ گئی اس کو اب باقی رکھ کر قبر تک لے جانا اصل ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ روزانہ دور کرنا پڑے گا، روزانہ پڑھنا پڑے گا، جان جلانی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، جتن کرنا پڑے گا،
تب جا کر کے ہوئی. ماحول تھا تو 5 وقتہ نمازیں آسانی سے پڑھی جا رہی تھی. اب ماحول نہیں ہے مسجد کو آباد کرنا ہے ہم کو. نوجوانوں کو اپنے موبائل کے ٹائم کے اندر کٹ آف کرنا ہے. اتنا کٹ آف کرو کہ آپ کی فرض سنت نوافل سب نمازیں کمپلیٹ ہو جائے. موبائل ہاتھ میں نہیں لینا ہے. جب آپ مسجد سے باہر چلے جائیں تب موبائل کھولیں, وہاں تک اللہ کے گھر میں نہ کھولیں. میں نے ایسے بھی نوجوان دیکھے جو ہر 2 رکعت پر جو ہے میسج چھوڑتے ہیں اور میسج سنتے ہیں. اور حافظ قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے اور جب وہ رکوع میں جانے والا ہوتا ہے جب موبائل جیب میں ڈال کر کھڑا ہو جاتا ہے. ارے بھائی, قرآن کے ایک ایک حرف کو سننا ثواب ہے. موبائل تو زندگی بھر دیکھنا ہے, یہ لمحات کہاں نصیب ہوں گے. یہ جو گھڑیاں اللہ کے گھر میں گزارنے کا وقت ہے اس کے اندر موبائل کو بالائے طاق رکھ دو, کھولو ہی مت, اس کا نام ہی مت لو. اپنا ٹائم جو ہے نکالو, اور ٹائم نوجوان خاص طور سے اپنا ٹائم رکھیں کہ بھئی اتنے ٹائم کے اندر, جیسے میں 5 وقتہ نمازوں میں نہیں کھولوں گا موبائل, اور گھر جا کے عشاء کے بعد دن بھر کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے موبائل کی ضرورت پڑی تو کھول لوں گا, دیکھ لوں گا, ضرورت کے مطابق میسج کروں گا, جواب دوں گا. یا نماز کے اوقات نہیں ہے اور کسی کا کال آ رہا ہے اور کرنا ہے تو کروں گا, جواب دوں گا, لیکن مسجد میں اللہ کے واسطے اس کو بند کرو. یہ کہنے کی نوبت ہی امام صاحب کو نہیں آنی چاہیے کہ اپنی موبائل بند رکھیں. میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ موبائل ابھی 25 سال کی پیدائش ہے, 25 سال کا ہوا ہے موبائل, کتنا مشٹنڈا ہو گیا اور ہم دبلے ہو گئے. سب کھا گیا, یہ موٹا ہوتا جا رہا ہے. کیلنڈر کھا گیا, کیلکولیٹر کھا گیا, گھڑی کھا گیا, ریڈیو کھا گیا, ٹیپ ریکارڈ کھا گیا, رشتے کھا گیا, تعلقات کھا گیا, وقت کھا گیا, عبادتیں کھا گیا. یہ موٹا ہوتا جا رہا ہے اور ہماری سب چیزیں ہڑپ کرتا جا رہا ہے. اس لیے اس کے اندر لمٹ لگا دو کہ اللہ کے گھر میں اب نماز نہ آپ تلاوت کرنے بیٹھے تو پھر موبائل شروع ہو جائے گا فوراً. کس کا ہے تو وائف کا. میں نے کہا وائف نہیں ہے, نائف ہے, تیرے کو کاٹ ڈالے گی. ایک مثال اور دے کر 1 ہی منٹ رہ گئی. اجتماع جب ختم ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے لوگوں سے کیسا رہا اجتماع, کہتے ہیں بہت اچھا رہا ماشاءاللہ, کھانا بھی بہت اچھا رہا اور سب بہت سروس بھی ملی اور الحمدللہ اچھا رہا. ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا. اجتماع جب ختم ہوتا ہے تو اجتماع کا جو پیغام 3 دن تک بزرگوں نے دیا ہے اس کو پوری زندگی میں چلانا ہے. یہ کام شروع ہوا. رمضان میں پیغام تقویٰ ملا ہے اور وہ جو ذخیرہ تقویٰ کا ہمیں ملا ہے اس کو دوسری رمضان تک چلانا ہے. اب ہمارا سال کیسا گزرے گا؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا ہمارا رمضان گزرا ایسا ہمارا سال گزرے. رمضان اگر سیریسلی اور صحیح طریقے سے گزرا تو انشاءاللہ پورا سال بھی طاعات اور عبادات کے ساتھ گزرے گا.
رمضان کو منتشر مت ہونے دو، اس کے اندر کچھ کر لو، اور بڑی ناسپاسی اور بدنصیبی ہے اس شخص کی جس کو اللہ نے اتنا مبارک مہینہ دیا اور وہ مغفرت نہ کرا سکا۔ یہ مضمون حدیث سے مستنبط ہوا ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو حضرت مفتی طاہر صاحب کا وقت تھا، انہوں نے فراخ دلی سے کام لیا اور مجھے جو ہے اپنی کرسی سونپی۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔